فرماتا ہے پھر ایک اور مزید نشانی ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفیٰ، تمہیں وہی موت دے گا، مگر فرمایا کہ بعض کو لمبی عمر دی جاتی ہے، اور اتنی لمبی عمر دی جاتی ہے کہ وہ کام کاج کے قابل نہیں رہتا، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان کام کرتے ہیں، نہ ہاتھ کام کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں عام طور پر 4 اسٹیجز آتے ہیں۔ ایک تو انسان کا بچپن ہوتا ہے، بچپن سے لے کر نوجوانی تک، 20 سال کی عمر تک نوجوانی کی عمر ہے، یہ ایک اسٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سے 40 سال تک یہ کامل عمر ہوتی ہے انسان کی، جس میں انسان پورا جوان ہوتا ہے، ہر چیز اس کی صحت مند ہوتی ہے عام طور پر، اور بڑا زبردست ہوتا ہے وہ۔ اب 40 کے بعد اس کی عمر، اس کی صحت گرنا شروع ہوتی ہے، 60 سال کی عمر تک کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن 60 کے بعد 70 یا 80 تک پھر مزید اس میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس حال کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی یادداشت بھی کھو جاتی ہے، دانت بھی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے، بال بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ چل پھر سکے، کوئی چیز اٹھا سکے، بلکہ حافظہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بازو کا بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، کہ جو ایک ہی انسان کے اندر اس کو ایک ایسی حالت سے، جب کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، بچپن میں کیا کر سکتا تھا، ہل جل بھی نہیں کر سکتا بن جاتا، لیکن اس اسٹیج سے اٹھا کر وہ چاہے تو پھر واپس آخر میں اس اسٹیج تک پہنچا سکتا ہے۔ اور کتنے اسٹیجز درمیان سے گزارے، کیسی کیسی تبدیلیاں انسان کے اندر آئی ہیں۔ جب انسان کو صحت مند دیکھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کبھی اس پر ایسا زمانہ بھی گزرا تھا کہ جب یہ ہلنے جلنے کے قابل میں نہیں تھا۔ صحت مند آدمی کو دیکھ کے خیال آتا دل میں، اس کا بچپن کبھی ذہن میں آتا نہیں آتا، اور جب کسی بچے کو دیکھیں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ ایک زمانہ یہ بھی آئے گا کہ یہ خود ایسا تگڑا نوجوان ہوگا اور زبردست طریقے سے چلتا ہوگا، اٹھتا ہوگا، بیٹھتا ہوگا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا اظہار ہے کہ کس اسٹیج سے وہ کس اسٹیج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پر یہ جو تینوں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جانوروں کے مثال دی، ان کے دودھ کی مثال دی، پھر اس کے بعد درختوں کی ان کے پھلوں کی مثال دی، پھر شہد کے مکھی کی اور شہد کی مثال دی، پھر خود انسان کی مثال دی۔ یہ چاروں کی چاروں مثالیں ہمیں اس بات پہ غور کروا رہی ہیں کہ اپنے رب کی قدرت کو پہچانو، کو دیکھو کہ وہ کیسی کیسی تبدیلیاں کر دیتا ہے، کیسے کیسے وہ حالات پیدا کر دیتا ہے، کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے۔ تو جب وہ سب کچھ یہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم مردے اور تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی سے پہلے بھی تم مردے ہی تھے۔ اس زندگی سے پہلے کہاں تھے؟ وہ تو خود فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ ایسا زمانہ نہیں آیا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، نہ سننے کی طاقت تھی، نہ دیکھنے کی طاقت تھی، نہ کچھ کرنے کی طاقت تھی، بلکہ جسم ہی نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو عدم سے وجود میں لے آیا تو پھر دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور اسی طرف سورہ یاسین کی اس آیت میں بھی ان منکروں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ جب کافروں نے اعتراض کیا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گے ان کو کون زندہ کرے گا؟ سوچتا نا یار یہ تو ختم ہو گئی، مٹی ہو گئی، اب کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سادہ تھا مگر بڑا پیارا سا، بڑا حکمت و بھرا جواب دے دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے
یحیی الذی انشأہا اول مرہ، آپ فرما دیجیے اس کو وہی زندہ کر دے گا جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا۔ تو ان سب آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ان چاروں نشانیوں کے بعد اللہ کیا فرماتا؟ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی علم بھی ہے قدرت بھی ہے، دونوں کیوں ساتھ بیان کی؟ سائنسدان ہے، اس کو بہت سارے کیمیکل بنانا آتے ہیں، اس کو پتا یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، مگر جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے تو کیا بنائے گا؟ ہے کوئی بولتا ہے مجھے تو کوکو کولا بنانا آتی ہے، مجھے پیپسی بنانا آتی ہے، میں جامع شیرین بھی بنا سکتا ہوں، میں نورس بھی بنا سکتا ہوں۔ تو بنا تو سکتا ہے، بنا کے دکھا۔ بولے یار ہے نہیں میرے پاس بنانے کے لیے، فیکٹریاں چاہیے اس کے لیے، مشینیں چاہیے اس کے لیے، اور چیزیں چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے، تو مجھے پتا تو ہے لیکن اب ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو صرف علم ہو تب بھی کام نہیں بنے گا۔ اور ایک آدمی ہے جس کے پاس یہ فیکٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ سارا میٹیریل بھی موجود ہے، مگر اس کو علم نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو آپس میں ملایا جائے گا، کس طرح سے کیا جائے گا۔ تو صرف قدرت ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ قدرت کاملہ وہی ہے کہ جب علم بھی ہو اور قدرت بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس قدرت بھی ہے، اور جس کے پاس علم اور قدرت ہو تو اس کے لیے کوئی کام مقدورات میں سے، ممکنات میں سے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ تمام حضرات سے میرے طرف